بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی میڈیا نیوز، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرداری سنتوں کا پرچار۔ یعنی ہم عمومی طور پر جو رسومی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا، مسواک اور خاص لباس پہننا۔ لیکن عمومی طور پر جو کرداری سنتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر جو ہے، ہمارا رویہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو ان کی زیادہ تر تکرار وہ بہت کم ہے۔ ان میں جو ایسی سنتیں ہیں ان کا آج تذکرہ کریں گے جس سے کردار سازی جو ہے وہ ہو سکے، اور کچھ کرداری سنتوں کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کچھ پر عمل کی توفیق مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جو کرداری سنت ہے، وہ پہلی سنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں کو سلام میں پہل فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بالکل بچوں جیسا بن کر کھیل اور ہنسی مزاح فرماتے تھے۔ دوسری سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو یا خادموں کو نہ تو مارتے تھے اور نہ جھڑکتے تھے، فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تیسری، آپ کبھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے، ورنہ خاموشی کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ساتھ سخت کلامی یا بیہودہ گوئی نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے گریز کریں وہ اللہ کی نظر میں بدترین شخص ہے۔ پانچویں، قرض یا کسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الادا رقم سے زیادہ ادا فرماتے تھے۔ چھٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات گرامی کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ساتویں، مجلس میں لوگوں سے نمایاں ہو کر تشریف نہیں رکھتے تھے اور نہ اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ آٹھویں، اگر مجلس میں بڑے اور چھوٹے دونوں موجود ہوں اور کوئی چیز تقسیم کرنے میں پہلا حق چھوٹوں کا بنتا ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر بڑوں سے ابتدا نہیں فرماتے تھے۔ نویں، کوئی صاحب حق سخت کلامی کرتا تو اس پر بالکل برا نہیں مناتے تھے، فرماتے تھے کہ حقدار کو سخت بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ دسویں، ہمیشہ مسکرا کر ملاقات فرماتے اور مخاطب کی طرف پوری طرح مڑ کر اور پوری توجہ سے گفتگو فرماتے تھے۔ گیارہویں، کوئی بھی غریب یا بے حیثیت شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی اور مدینے کی جس گلی میں بھی روک کر بات کرنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے تھے اور کبھی خود اس سے رخصت نہیں چاہتے تھے، بلکہ جب وہ چاہتا تبھی رخصت ہوتے تھے۔ 12ویں، خطبہ مختصر اور جامع دیتے تھے، دوران خطبہ ہاتھوں کو بہت زیادہ حرکت نہیں دیتے تھے اور دعا میں بہت زیادہ مشکل کلام اور پرتکلف انداز اختیار نہیں فرماتے تھے۔ 13ویں، اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھیوں کی غلطیاں اور عیوب بیان کیے جائیں، فرماتے تھے کہ میرے دل کو میرے ساتھیوں کی طرف سے صاف رہنے دیا کر۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔